ربانی دی اسکالر یوٹیوب چینل علمی، ادبی، دینی، ملی، سماجی، ثقافتی، تہذیبی، فلاحی، طبی، فنی، معاشی، تجارتی، معاشرتی، انتظامی، انقلابی، تحریکی، تحقیقی، تکنیکی، تفتیشی، تعمیری، تعلیمی و معلوماتی یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ ربانی دی اسکالر یوٹیوب چینل۔ حمید شیخ صاحب کا میں اس معنوں میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنی تڑپ، اپنی لگن، اپنی جستجو، اپنے احساسات کا یہاں برملا اظہار کیا اور بطان دوہل آپ نے اس بات کا اظہار کیا کہ آپ لکھیں گے اور ضرور لکھیں گے اور ڈرامے کی صنف کو آپ چھوڑیں گے۔ بہت اچھی باتیں یہاں پر پیش کر رہے تھے۔ آئیے میں اور بھی کوئی صاحبان اعزاز میں سے ڈاکٹر آصف فیضی صاحب یہاں پر تشریف لا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فراز نے کہا کہ شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر اپنے حصے کی کوئی شمع جلا دے۔ خیر، میں اپنی جانب سے یہاں موجود تمام صاحبان اعزاز کی جانب سے ادارہ نثری ادب اور انجمن ترقی اردو شاہ ہند مالک ہوں، ان دونوں اداروں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہم لوگوں کو یہاں پر بلا کر ذرہ نوازی کی، اعزاز بخشا۔ شکریہ۔ اور ایک تجویز تھی میری، سوچ رہا تھا کہ آج اچھا موقع ہے تو اس کو بھی رکھ دیا جائے۔ مالیگاؤں میں ہر سال 10-15 کتابیں اردو کی مختلف موضوعات پر شائع ہوتی ہیں۔ میری ایک ایسی تجویز تھی ادارہ نثری ادب سے کہ ہر سال کے آخر میں ایک ایسی تقریب منعقد کی جائے جس میں سال بھر میں شائع ہونے والی تمام کتابوں کا تبصرہ اس پر پیش کیا جائے، اس کا تعارف اور تبصرہ، چاہے مصنف خود پیش کرے یا اگر وہ نہیں آ سکتے ہیں تو کوئی دوسرا شخص، کم سے کم یہ معلوم ہو سکے کہ سال بھر کون کون سی کتابیں اردو کی یہاں شائع ہوئی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک بیبلیوگرافی پہ میں نے ابھی کام کیا ہے مالیگاؤں میں 1890 سے 2020 تک جتنی کتابیں اردو کی شائع ہوئی ہیں ہر موضوع پر، اس کی ایک فہرست ترتیب دی ہے، چھپ چکی ہے، اجرا کا انتظار ہے اس کے۔ تو ہو سکتا ہے کہ بہت ساری کتابوں کا اس میں ذکر بھی نہیں آ سکا ہو جو اویلیبل نہیں ہو، تو آپ لوگوں کے پاس کچھ ایسا ہو کتابوں کا ذکر تو مجھ کو واٹس ایپ کر سکتے ہیں تاکہ آئندہ ایڈیشن میں یا ضمیمے میں اس کو شامل کیا جا سکے۔ دوسری درخواست ہے کہ ایک بیبلیوگرافی کا کام اور میرا جاری ہے، وہ آدھا ہو چکا ہے وہ کام بھی، وہ ڈسکرپٹیو بیبلیوگرافی ہے، مالیگاؤں میں شائع شدہ تمام کتابوں کی توضیح کتابیات ہے، تو اس کا کام بھی شروع ہے۔ تو اس کے لیے بھی آپ لوگ اگر کچھ نشاندہی کریں ایسی کتابوں کی تو میں آپ لوگوں کا شکر گزار رہوں گا۔ شکریہ۔ خطبہ صدارت سے پہلے موبین نذیر سر بھی یہاں پر اپنے تاثرات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں۔ میں بڑے ادب و احترام سے انہیں مدعو کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے احساسات کا اظہار کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ رب العزت کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت سلطان سبحانی کہتے ہیں کہ میں سراپا خاک ہوں اور خالق یکتا ہے تو، میں سراپا خاک ہوں اور خالق یکتا ہے تو، وسعت ارض و سما کیا ہر طرف پھیلا ہے تو، اتنا اعلیٰ اور برتر ہے کہ ہر تعریف سے مجھ کو لگتا ہے کہ کچھ محدود ہو جاتا ہے تو، بے شمار درود و سلام نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کی شان میں سلطان سبحانی نے ایک نظم کہی ہے جس کا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں کہ سر پہ سورج شعلوں کا ایک برہم لشکر، آگ کی بارش لیکن میرے چاروں جانب تیرے نام کی چھاؤں۔ صدر مجلس، صاحبان اعزاز، ادارہ نثری ادب،
کے صدر و اراکین، انجمن ترقی اردو ہند کے صدر و اراکین، تمام معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا شہر مالیگاؤں اپنی گوناگون خوبیوں کی وجہ سے پورے شہر میں، پورے ملک میں اور پوری دنیا میں جانا جاتا ہے۔ مساجد اور مدارس کے ساتھ ساتھ اردو زبان و ادب کے تئیں اس شہر نے جو خدمات انجام دی ہیں وہ ازہر من الشمس ہیں۔ ایسے ہی کامیاب فنکار جن کی وجہ سے ہمارے شہر کا نام پوری دنیا میں پہنچا ہے، ایک عالمی شہرت یافتہ شخصیت حضرت سلطان سبحانی صاحب کی ہے، جن پر ان کی خدمات کا جائزہ لینے کا شرف مجھے حاصل ہوا ہے۔ وہ بیک وقت ادیب ہیں، شاعر ہیں، نقاد ہیں، مصور ہیں، طنز و مزاح نگار ہیں اور ایک رجحان ساز صحافی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ عام طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ فن اور شخصیت پر کام کرنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن میں نے جس شخصیت پر کام کیا ہے ان کی تقریباً 1.5 درجن کتابیں ہیں اور 2 رسائل ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ مصوری میں بھی جو ہے انہوں نے اپنے فن کے جلوے بکھیرے ہیں۔ اور ایک اہم بات کہ یہ ہمارے اپنے شہر کا، ہمارے اپنے علاقے کے لوگوں کا ایک فرض کفایہ تھا کہ ہم اپنے شہر کے لوگوں پر کام کریں۔ اگر ہم اپنے علاقے کے، اپنے شہر کے لوگوں پر کام نہیں کریں گے تو دلی اور ممبئی کے لوگ تو کام کرنے سے رہے۔ اس لیے میں نے اس عنوان کو چنا اور میں اس پر مطمئن ہوں کہ میں نے ایک ایسی شخصیت کو چنا ہے جو عالمی شہرت یافتہ ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کے فن اور شخصیت پر کام کرنے سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ آپ نے افسانہ نگاری میں، ادب اطفال میں، طنز مزاح نگاری میں، تنقید میں، صحافت میں اپنے انمٹ نقوش جو ہے وہ ثبت کیے ہیں۔ مجھ جیسے نو آموز کے لیے ان تمام چیزوں کا احاطہ کرنا بہت مشکل امر تھا۔ جب میں یہ عنوان فائنل ہوا تو میں نے ڈاکٹر اقبال برقی سر سے ملاقات کی تھی۔ سر نے کہا تھا کہ اس موضوع پر کام کرنا بہت مشکل ہے۔ مجھ کو لگا تھا کہ فن اور شخصیت ہے، آسانی سے ہو جائے گا، لیکن جب میں نے کام شروع کیا تو برقی سر کی بات جو ہے وہ حرف و بحرف سچ ثابت ہوئی۔ لیکن میرے گائیڈ ڈاکٹر انصاری فہمیدہ میڈم کی رہنمائی اور سرپرستی میں میرا کام الحمدللہ جو ہے وہ تکمیل تک پہنچا، اور میڈم نے دوران تحقیق ایسے نکات کی جانب میری توجہ مبذول کرائی کہ جہاں تک میری نظر نہیں پہنچ سکتی تھی۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے میرے والدین، اساتذہ اور تمام دوست احباب کا بھی شکر گزار ہوں۔ یہاں پر میرا جو استقبال کیا ادارہ نثری ادب نے، انجمن ترقی اردو ہند، اسی طریقے سے احسان الرحیم سر، ڈاکٹر مشاہد رضوی سر، نعیم سلیم سر، احمد شفیق سر اور آصف فیضی سر، اسی طریقے سے سلطان سبحانی صاحب کے اہل خانہ کا بھی میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میرے کام میں تعاون کیا، اعزاز سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اتنا کہہ کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور کسی کا نام جو ہے وہ اگر میں لینے سے رہ گیا ہوں تو تمام لوگوں کا جنہوں نے اس کام میں میرا تعاون کیا ہے، تمام لوگوں کا میں شکر گزار ہوں۔ بہت شکریہ۔ آئیے خطبہ صدارت کی طرف چلتے ہیں۔ اسے قبل ایک اعلان سماعت فرما لیں کہ کل بروز اتوار رات 9:30 بجے اسکس لائبریری ہال میں مرحوم پروفیسر امان اللہ خان سر کی تعزیتی نشست منعقد کی گئی ہے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس میں ضرور شرکت کریں۔ خطبہ صدارت پیش کرنے کے لیے محترم افضال انصاری صاحب مائک پر تشریف لا رہے ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور خطبہ صدارت پیش کریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سامنے بیٹھے ہوئے جو ہمارے احباب ہیں ان کی دقتوں سے میں بخوبی آشنا ہوں، کیونکہ میں بھی اکثر سامنے ہی بیٹھتا ہوں، بلکہ بیشتر وقت میں سامنے بیٹھ کر سنتا ہی ہوں، تو آپ لوگوں کی دقتوں سے میں واقف ہوں. میں انتہائی مختصر میں کوشش کروں گا کہ 2 سے 3 منٹ میں اپنی بات مکمل کروں. سب سے پہلے تو ہمارے جو صاحبان اعزاز ہیں، جن لوگوں کو حکومت مہاراشٹر کی جانب سے اعزاز دیا گیا، میں ان کو اپنی جانب سے دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کے مستقبل کے لیے نیک خواہشات بھی پیش کرتا ہوں کہ اسی طرح وہ شہر کے لیے مزید اعزاز حاصل کرتے رہیں. یہ میری دعا ہے ہم سبھی کے لیے. دوسرا حصہ ہماری جو کہانیوں کا تھا، 2 کہانیاں ادب اطفال کے حوالے سے اور ایک مختصر افسانچہ ہارون اختر صاحب کا. پہلی کہانی مجید جناب کی ہے، کہانیوں والے جناب سے مشہور ہے، آدم خور درخت، اور دوسری کہانی ڈاکٹر اقبال برقی صاحب کی نصیحت. میں دونوں کہانیوں پر ایک ساتھ اگر گفتگو کروں تو یہی اس کا حاصل رہے گا کہ ہمارے مجید ماسٹر صاحب جو ہیں تو ان کے حصے میں پوری فینٹیسی آئی ہوئی ہے. وہ ہمیشہ اپنی تخیل کی بلند پردازی کو بروئے کار لاتے ہوئے کہانیوں کو لکھتے ہیں، اور ڈاکٹر اقبال برقی صاحب جو ہیں تو وہ اپنے آس پاس سے ریئلٹی سے کہانیوں کا انتخاب کرتے ہیں. اس صورت میں نثری ادب کو ایک کمپلیٹ پیکیج جو ہے کہانیوں کا ملتا ہے، بچوں کی کہانیوں کا ایک کمپلیٹ پیکیج ہے دونوں احباب دونوں اساتذہ کی صورت میں. مجید ماسٹر صاحب کی کہانی بھی بہت زبردست رہی، جیسا کہ اس سے پہلے سبھی مبصرین نے کہا ہے، اور میری ذاتی پسند کے حوالے سے اگر میں کہوں تو جو انداز اقبال برقی سر کا رہتا ہے ویسی کہانیاں ریئلٹی کے حوالے سے مجھے بڑی پسند آتی ہیں. لیکن شاید میں ایک بچے کی حیثیت سے نہ سوچ پاتا ہوں تو جناب کی کہانی مجھے اتنی اپیل نہیں کرتی. ہارون اختر کا جو افسانچہ تھا علامتوں کے حوالے سے وہ کہانی تھی، اور جہاں تک انہوں نے علامتوں کو جس طریقے سے برتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کہانی جو ہے وہ شاید مکمل ترسیل کا شکار نہیں ہو پائی، عام سامع تک اس کی ترسیل نہیں ہو پائی ہے. چوپال پر بیٹھی ہوئی کہانی عنوان سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ علامتی کہانی ہے، جبکہ میرا ہمیشہ سے یہ ماننا رہا ہے کہ علامت ہمیشہ کہانی کو آسان کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. علامتیں اگر کہانیوں میں صحیح طریقے سے برتی جائیں تو کہانیوں کے ابلاغ کو، اس کی ترسیل کو مزید آسان اور اس کی ترسیل کے راستے کھلتی ہیں. اور کہانیوں کے حوالے سے اتنا تبصرہ میں سمجھتا ہوں کافی ہوگا. آخر میں ادارہ نثری ادب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس بار صدارت کے اعزاز سے مجھے نوازا. آپ سبھی کا شکریہ کہ آپ نے اتنی دیر جو ہے اس پروگرام کو سنا. شکریہ جزاک اللہ. رسم شکریہ ادا کرنے کے لیے ڈاکٹر اقبال برقی صاحب سے میں التماس کرتا ہوں کہ یہاں تشریف لائیں. سب سے پہلے میں سجاد سر کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ ادارہ نثری ادب کی خوش نصیبی ہے کہ جب آغاز میں ہم لوگوں نے ان نشستوں کا یہاں انعقاد شروع کیا اور سر سے درخواست کرتے تھے تو وہ اسی طریقے سے خوبصورت بورڈ کو، میں سمجھتا ہوں نثری ادب کی نشستوں کے تسلسل میں ان بورڈوں کا بھی بہت بڑا ہاتھ رہا ہے. وہ اتنا اٹریکٹیو ہوتے تھے کہ لوگ کافی دیر تک ہم لوگوں کو نہیں سنتے تھے، بورڈ دیکھتے رہ جاتے تھے. یہ نثری ادب کا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ ایک بہت بڑا اس میں وہ ہے کہ اس کو آگے بڑھانے میں سجاد سر کا ہاتھ رہا ہے. میں سجاد سر کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں. دیگر تمام جو معززین جو ایوارڈ یافتہ تھے اکیڈمی کے، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہماری دعوت پر لبیک کہا اور اس نشست میں
खसूसियत के साथ हाजिर है। उसके अलावा अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद शाख मालेगांव का भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस मौके पर हमारा ताउन किया हमारे साथ। उन्होंने भी जो अवार्डीज़ को जो है नवाजा, तो हम समझते हैं कि उससे हमारा ही कद कुछ बुलंद हुआ। आप लोगों ने हम लोगों का साथ देकर जो सरपरस्ती की है, मैं उसके लिए भी आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। सदर मजलिस का शुक्रगुजार हूँ कि आपने न सिर्फ ये कि हमारी दावत को कबूल किया, बल्कि जो हम लोगों को परेशानी थी कि हम इस तरीके से इन अवार्डीज़ का इस्तकबाल करें, तो आपने ही उसमें अपना ताउन दिया, दस्तताउन दराज किया और हमको जो है उस तरीके से उस उलझन से जो है निजात दिलाई। मैं खुसूसी तौर पर उनका शुक्रगुजार हूँ। आप तमाम सामीन का, आज के तमाम कलमकारान का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसी के साथ सदर मौसूर की इजाज़त से आज नाज़िम का मैं शुक्रिया अदा इसलिए नहीं करूँगा कि अगर वो शुक्रिया अदा करूँगा तो अगली नशिस्त में गैर हाजिर रहेगा। तो वो लगा रहे, आता रहे और हमारी नशिस्तों को चलाता रहे, इसलिए मैं उसका शुक्रिया मौखर करता हूँ। तो आप तमाम का शुक्रिया और इसी के साथ आज की इस नशिस्त के इख्तिताम का ऐलान। बहुत बहुत शुक्रिया। आए हुए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के जो जिम्मेदार हैं उनका भी शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। हाजिर वाले हर महीने लगते होते हैं इसी जगह। बचपन, 55 और 95 हर उम्र के अफराद के लिए यकसा मुफीद मुफाद आम्मा का अलमबरदार। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।